سے گزرتے ہو اور وہاں پہ اگر کسی کسان اور کسی کی پیداوار کو نقصان ہوتا ہے تو اس کو بچاؤ. اس لیے 84 لڑائیاں ہوئی اور ان لڑائیوں میں کیول 1014 لوگ مرے. دنیا کا سب سے بڑا ریکارڈ ہے. اور جب پروفیٹ محمد جب مکہ میں آئے اپنے پورے سینکوں کے ساتھ، تو جس مکہ والوں نے ان کو اپمانت کیا تھا، جس مکہ والوں نے ان کو پتھر سے مارا تھا، جس مکہ والوں نے ان کی جان لینے کی کوشش کی تھی اور ان کی تکلیف کے چلتے ان کو ہجرت کرنی پڑی تھی، اس مکہ والوں کو انہوں نے پیار سے جیتا. اور وہ مکہ کی جو فتح تھی ایسی فتح تھی جس میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بنا. پروفیٹ محمد کو جتنا اپمانت کیا گیا تھا، پروفیٹ محمد کی زندگی کو جتنی تکلیف دی گئی تھی، اگر وہ چاہتے تو جس سمے انہوں نے مکہ میں پرویش کیا، مکہ کی فتح کی، اس میں ہزاروں لوگوں کا قتل کرا سکتے تھے، لیکن ایک بھی خون کا قطرہ نہیں بہا اور بڑے پیار اور محبت کے ساتھ انہوں نے مکہ کو فتح کیا. اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ شانتی اور امن اسلام کا مقصد ہے. تلوار اٹھائی انہوں نے، تلوار اس لیے اٹھائی کہ تلوار اٹھانے کا ان کو حکم تھا، مجبوری تھی تلوار اٹھانا، کہ اگر تلوار نہیں اٹھاتے تو مذہب کا قیام نہیں ہو سکتا. اور ہر ایک جگہ گیتا میں بھگوان شری کرشن نے ارجن کو کہا کہ تم لڑائی کرو، اگر تم لڑائی نہیں کرو گے تو دھرم کی استھاپنا نہیں ہو پائے گی. ارجن وہاں سے بھاگ رہا تھا. ارجن نے بولا کہ تیر نہیں چلا تھا کیونکہ میرے سامنے تو ہمارے سارے ریلیٹیو بیٹھے ہوئے ہیں. بھگوان شری کرشن نے کہا کہ یہاں پہ دھرم کی استھاپنا کے لیے تم کو لڑائی کرنی پڑے گی، تم کو لوگوں کو مارنا پڑے گا. اگر تم نے لڑائی نہیں کی تو دھرم کی استھاپنا نہیں ہوگی. تو ایک وشیش پرستھتی میں ہم کو لڑائی کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ویسے ہی پروفیٹ محمد نے اگر لڑائی کرنے کی بات کی تو وہاں پہ کی جہاں پہ لڑائی کرنا مجبوری تھا، اور وہاں پہ اگر لڑائی نہیں ہوتی تو شانتی کی استھاپنا نہیں ہوتی. اس لیے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ سب سے بڑی جو بات ہے کہ اسلام جہاں جہاں انہوں نے ان کو جہاں جہاں وہ لوگوں کو مار سکتے تھے، جہاں جہاں خون خرابہ ہو سکتا تھا، وہاں پہ انہوں نے خون خرابہ نہیں ہونے دیا. کبھی کبھی انہوں نے اپنے کو خود اپمانت بھی ہوئے. جیسے کہ بہت لوگوں کو معلوم ہوا کہ صلح حدیبیہ جو ایک قرار ہوا، ایک جو معاہدہ ہوا، اس میں بہت سارے ایسے ٹرم تھے جو ٹرم ان کو قبول نہیں تھے، اسلام کے ماننے والوں کو، مسلمانوں کو قبول نہیں تھے. لیکن پروفیٹ محمد نے کہا کہ اگر میں یہ معاہدہ نہیں کرتا ہوں تو بہت بڑا خون خرابہ ہو جائے گا اور اس خون خرابے سے بہت لوگ مارے جائیں گے. اس لیے چلو میرا اپمان ہوا تو چلے گا، لیکن شانتی کے لیے، امن کے لیے میں قرار کرتا ہوں، جس سے بہت بڑی لڑائی ٹل گئی. ایسے بہت سارے ادھارن ہیں. ایک بار ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا اور پروفیٹ محمد اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے جب جنازہ دیکھا تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے. ان کے لوگوں نے کہا کہ یہ تو مسلمان کا جنازہ نہیں، یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے. تو محمد نے کہا، پروفیٹ محمد نے کہا، کیا یہودی انسان نہیں ہوتا؟ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آنی چاہیے. اس بوڑھی عورت کی کہانی معلوم ہے کہ اس کو ایسا لگتا تھا کہ یہاں پہ اسلام بڑھ رہا ہے. محمد نام کا ایسا شخصیت ہے جو سب کو اسلام میں لے جا رہا ہے، اس لیے وہ گاؤں چھوڑ کے جا رہی تھی. اس کے سر پہ گٹھری تھی اور گٹھری اٹھ نہیں رہی تھی. ایک نوجوان آیا اور بولا کہ ماتا جی میں آپ کی مدد کروں، آپ چلو اپنی گٹھری میں گاؤں کے باہر چھوڑ دیتا ہوں. عورت نے ان کو گٹھری دی اور وہاں سے نوجوان اس گٹھری کو اپنے سر پہ لیا اور گاؤں کے باہر گیا اور بولا کہ آپ ٹھیک ہے، آپ گٹھری لو، اب جاؤ. اس عورت نے پوچھا کہ کیسا نیک انسان ہے جو اپنے سر پہ میری گٹھری لے کے جا رہا ہے. اس نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھ کو محمد کہتے ہیں. جس کے ڈر سے بھاگ رہی تھی وہی انسان اس عورت کی گٹھری کو اپنے سر پہ لے جا رہا ہے اور اس کو مدد کر رہا ہے. اور اسی دن عورت اسلام میں آ گئی. جو عورت پروفیٹ محمد کے سر پہ ہمیشہ کچرا پھینکا کرتی تھی نماز کے جاتے سمے، روز کچرا پھینکتی تھی ان کے سر پہ. ایک دن جب اس نے کچرا نہیں پھینکا تو محمد جب لوٹ رہے تھے پروفیٹ محمد، تو انہوں نے دیکھا اور پوچھا کہ عورت کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ بیمار پڑی ہوئی ہے. وہاں پہ جا کے انہوں نے اس کی طبیعت پوچھی. اس عورت کو لگا کہ جس انسان کو میں نے اتنی تکلیف دی، جس کو اتنا میں نے اپمانت کیا، جس کے سر پہ میں نے کچرا پھینکا، وہ کیسا انسان ہے کہ میری طبیعت بگڑنے پہ میرا حل پوچھنے آ رہا ہے. اور وہاں پہ اسلام اس نے قبول کر لیا. ایک چیز لوگوں کے سامنے آنا چاہیے، یہ جو تحمل ہے، یہ جو ہماری سہیشونتا ہے، یہ جو ہمارا ایک انسانیت کے پرتی پریم ہے، یہ حدیث میں اور پروفیٹ محمد کی جو سنت ہے، یہ جب ہمارے لوگوں کے سامنے آتی ہے تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے. ایک ہمارے بہت نزدیک کے متر ہیں جے پور کے، ان کو کئی بار میں نے مشاعرے کے لیے بلایا. انہوں نے دو چیزیں مجھ کو بتائی. یہ دونوں چیزیں مجھ کو کہیں ریفرنس ملا نہیں ہے، لیکن انہوں نے بتائی. انہوں نے پہلا ایسا بات